كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وقال تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضران اسلام، دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ وقت جو اس وقت ہم اپنے اوپر محسوس کر رہے ہیں انتہائی کڑا وقت ہے، ایک مشکل وقت ہے، اور یہ مشکل ہر اعتبار سے ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش کن مرحلے ہیں جو پوری امت مسلمہ پر اس وقت آ چکا ہے. اور آج جو ہر دوسرا انسان جس پریشانی اور جس کرب میں مبتلا ہے وہ ہے معیشت. اس وقت ہر مسلمان، ہر انسان خورد و نوش کی اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے پریشان ہے، گھر کے اخراجات پورا کرنے میں پریشان ہے، مالی معاملات کو ادا کرنے میں پریشان ہے. یہ اس قدر پریشانی ہے کہ اس وقت پوری امت من حیث القوم اس آزمائش میں مبتلا ہے. اور ان کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہیں وہ بھی مختلف ہیں. ایک تو معاشیات کا کنٹرول جن کے قبضہ میں ہے، جن کے ہاتھ میں ہے، ان کی اپنی منمانیاں، اپنی مرضی کے معاملات، اپنی مرضی کی قیمتیں اور اپنے مرضی کے معاہدے جو یقیناً سب کے لیے پریشانی کا باعث ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اعمال کے نتیجے میں ہم پر مسلط کر دی گئی ہیں. آج ہمیں من حیث القوم اسے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی حد المقدور کوشش کرنی ہے کہ ہم کس طرح ان پریشانیوں سے اور اس گرداب سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو جائے. اور اس کے پیچھے جو زہری اسباب، زہری علامات، زہری چیزیں، زہری باتیں جو ہمیں محسوس ہو رہی ہیں وہ ہے ذخیرہ اندوزی. ذخیرہ اندوزی ایک ایسی بیماری ہے جو معیشت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسے سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے زہری فائدہ تو اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. زہری طور پر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت سا منافع اور نفع کما لیا، لیکن در حقیقت اس نے اپنے لیے آخرت کا ایسا سامان تیار کیا جو ناقابل فراموش بھی ہے، ناقابل بیان بھی ہے. اسے اندازہ نہیں کہ وہ اپنے آنے والی منزل کتنی مشکل سے مشکل بناتا جا رہا ہے چند روپے اور چند ٹکوں کے منافع کے لیے. اور ذخیرہ اندوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ایک بری چیز سمجھی جا رہی ہے. آپ کے دور میں بھی قحط آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی درد مندی اور فکر کا مظاہرہ کیا، اظہار فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ لوگ مال کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے اپنی جان سے بھی تنگ آ چکے ہوں، اپنی جان کا سودا کر رہے ہوں. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غلے کی کمی واقع ہو گئی، خورد و نوش کی اشیاء انتہائی کم ہونا شروع ہو گئی.
لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اجناس کی کمی اور دیگر اشیاء جو انسان کی ضروریات زندگی میں شامل ہیں ان کی کمی واقع ہو گئی، اور اچانک فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے اور دیکھا وہاں بہت سارا غلہ جمع ہے۔ غلہ لانے والوں کے لیے دعائیں کی، یا اللہ جس نے یہ غلہ یہاں پہ لایا اس کے غلے میں بھی برکت عطا فرما، اور اس سے جو لوگ فائدہ اٹھائیں ان کے زندگی میں بھی برکتیں عطا فرما۔ جب لوگوں نے دیکھا اور عرض کی حضرت یہ تو انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس نے؟ تو دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، دو آدمیوں کا تذکرہ ہوا اور ان کو بلایا گیا کہ آپ نے یہ ذخیرہ اندوزی کیوں کی ہے؟ آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس وقت امت مسلمہ اور انسانیت بھوک اور افلاس کی وجہ سے انتہائی قحط سالی کا شکار ہو، تنگی کا شکار ہو، اور آپ کے پاس اس قدر ذخیرہ جمع ہو؟ یہ انتہائی نامناسب عمل ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت آج کے بعد یہ کام میں نہیں کروں گا، آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس سارے کے سارے مال کو میں مارکیٹ میں دکانداروں میں تقسیم کر دیتا ہوں، جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں میں اس کو فروخت کر دیتا ہوں۔ مگر ایک شخص کہنے لگا نہیں، یہ تو میرے اپنے پیسوں سے ہم نے اپنے قیمت ادا کر کے اس کو فلاں ملک سے اس کو ہم لے کر آئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ ذخیرہ اندوزی رہے گی، جب میرا دل کرے گا میں اسے بیچ ڈالوں گا۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من احتکر علی المسلمین طعامهم ضربہ اللہ بالجزام والافلاس۔ آپ نے ارشاد فرمایا من احتکر علی المسلمین، لوگوں کی جان اور لوگوں کے مال سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ذخیرہ اندوزی سے اور ایسی تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہوتی کیوں ہے؟ معاشی تنگی ہوتی کیوں ہے؟ یہ چیزیں ہم پر مسلط کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس کی دو وجوہات، بلکہ مختلف وجوہات ہیں، دو تین وجوہات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو ہم اس وجہ کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے، ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے، ہماری عبادات کے ساتھ ہے۔ وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمى، کہ جو شخص، جو لوگ، جو قوم، اس میں سارے شامل ہیں، جو شخص، جو لوگ، جو قوم میرے ذکر سے اعراض کرے گی، اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گی، اس کے اوپر دو عذاب مسلط کروں گا۔ فإن له معیشۃ ضنکا، نمبر ایک ان کی معیشت میں تنگ کر دوں گا، ان کا کھانا پینا تنگ ہو جائے گا، اور دوسری وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن جب قبر سے اسے اٹھایا جائے گا اندھا ہوگا۔ یہ دو عذاب اس پہ مسلط ہو گئے۔ آخرت کا عذاب کا تو ابھی شاید صرف ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن دنیا کے عذاب تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کی کس نافرمانی کی وجہ سے کس عذاب میں ہم مبتلا ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن سے، اللہ کے فرمان سے، رسول کی شریعت سے روگردانی کا ایک نتیجہ ہماری معیشت تنگ ہو چکی ہے۔ اور یہ نہیں کہ ہماری آمدنی کم ہے، ہم پیسے اتنے ہی کما رہے ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، مگر ہماری اس آمدنی میں برکت ختم ہو چکی ہے۔ وہ آمدنی جو شاید اس کا 10واں حصہ بھی ہمیں مل جاتا تو ہم اس سے گزارا اپنے گھر کا نظام چلا سکتے تھے، آج 10 گنا زیادہ وصول کرنے کے باوجود بھی ہمارے گھر کا چولہا نہیں چلتا۔ کبھی سوچا ہم نے تنہائی میں بیٹھ کے اس کی وجوہات کیا ہے؟ ہم صرف یہ کہیں گے حکمرانوں نے غلط کیا، ہاں انہوں نے بھی غلط کیا، یہ نہیں کہ وہ اچھے ہیں۔ کیا سارا کا سارا ملبہ حکومت پہ ڈال کر اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دے سکتے؟ نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم کہیں کہ حکمرانوں نے غلط کیا،
حکمران غلط ہے، حکومت غلط ہے، ایک سبب ہے، لیکن ساری وجوہات اسباب کے اوپر بھی نہیں ڈال سکتے ہم اس کے خود بھی ذمہ دار ہیں۔ آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق، آپ کی معیشت کو چھین کے لاتے ہیں۔ تو فرمایا من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، جس نے اللہ کے فرمان سے روگردانی کی، رسول اللہ کی شریعت سے روگردانی کی، اس کو جو پہلا عذاب دنیا میں ملے گا وہ معیشت کی تنگی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنے اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سوچیں ہم کتنے اللہ کے رسول کی شریعت پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کس کس موقع پہ آواز دی اور ہم نے لبیک کہا، اور کتنے موقعوں پہ اللہ نے بلایا، ہم نے کہا جو ہمیں آپ کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی کہتے ہیں زبان سے نہیں، دل سے کہتے ہیں، زبان سے کہنے سے بھی لوگ گزارا چل جاتا، ہم دل سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے گھر میں آنے کی، اللہ کے احکامات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں آپ اپنے طور پہ دیکھ لیجئے، کتنی چیزیں ہیں جو ہم جانتے ہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، لیکن ہم پھر بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علاقے والوں کی وجہ سے، خاندان اور برادری کی مجبوریاں ہیں، کتنے مسائل ہیں جو غیر شرعی ہیں، حرام ہیں، لیکن ہم کھلم کھلا کرتے ہیں۔ وجہ کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے، یہاں میری اپنی مرضی چلے گی، میری شادی ہے تو میری مرضی ہے، میری خوشی ہے میری مرضی ہے، میرے ہاں فوتی ہے تو میری مرضی ہے۔ نہیں، میری مرضی کہیں بھی نہیں ہے۔ میں نے جب کہہ دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تو میری مرضی ختم۔ لیکن ہم زبان سے اللہ کا بندہ اور رسول کا امتی کہلواتے ہیں، کہتے ہیں، سب کچھ اعلان اور نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ثابت کرتا ہے کہ نہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے، نہ رب کے رسول کے ساتھ ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے دنیا کے اندر معیشت کی تنگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا کوئی نبی نہ ہوگا۔ آگے فرمایا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ آدمی بڑا پریشان ہوگا کہ دنیا کے اندر تو میں بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑی دکانیں تھی میری، بہت بڑا بزنس مین تھا، کئی مزدور اور کئی نوکر چاکر میرے ماتحت کام کرتے تھے، ایسے اور ہر چیز پہ میں نے کڑی نگرانی کیا کرتا تھا۔ آج ایک تو اللہ نے وہ سوال کرے گا، ربی اے اللہ لما حشرتنی اعمیٰ، لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ تو نے میری آنکھیں کیوں مجھ سے لے لی، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میری تو آنکھیں تھی، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو بصارت سے محروم نہ تھا، میں تو ہر چیز پہ کڑی نظر رکھتا تھا۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ قال کذالک، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کذالک کا مختصر معنی جیسی کرنی ویسی، جیسے کرنی ویسے بھرنی۔ اتت کا آیاتنا فنسیتھا وکذالک جو، اے میرے بندے میں ظالم نہیں ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں، میں عدل کرنے والا ہوں، میں تو رحمت للعالمین کا رب ہوں، جو ہستی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر میں نے بھیجا، میں اس کا رب ہوں، میں کیسے نا انصافی کر سکتا ہوں؟ میں نے انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیری آنکھیں چھین لی، کیوں؟ کہ آیاتنا فنسیتھا، میری آیات تیرے پاس آئی، میری نشانیاں تیرے پاس آئی، میرے احکامات تیرے پاس آئے، فنسیتھا، تو میرے احکامات کو بھول گیا، تو میرے نشانیوں کو تو نے نظر انداز اور فراموش کر دیا، آج مجھے بھی تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اگر خدا نخواستہ رب نے دنیا کے اندر تو عذاب میں مبتلا کر ہی دیا، اگر اس کا دوسرا حصہ بھی ہمارے اوپر اللہ نے مسلط کر دیا تو ہمارے اوپر کیا گزرے گی؟ آج بھی وقت ہے ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے ان کرتوتوں کو سیدھا کر لیں جن کرتوتوں کی وجہ سے آج یہ عذاب اور یہ مہنگائی کا طوفان ہم پہ مسلط ہو چکا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ،
کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، یہ ایک آزمائش ہے ہمارے اوپر. اگر اس آزمائش میں ہم اللہ کے قربت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ مہنگائی، یہ چیزوں کا نہ ہونا، کھانے اور پینے کی اشیاء کا ناپید ہو جانا، مارکیٹ سے آؤٹ ہو جانا، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب اس آزمائش میں کسی انسان کی اشیاء کا ناپید ہو جانا اور وہ مارکیٹ سے آؤٹ ہو جانا، یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اور اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِذَا مُبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب اس آزمائش میں کسی انسان کو مبتلا کر دیتا ہوں اور وہ آزمائش ہم سب کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے تو یہ اللہ کا انعام ہے. ہم اس وقت بھی اگر اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، اللہ سے معافی طلب کریں، توبہ کریں، یا اللہ جو میں نے غلطیاں کی، جو گناہ کیے، تو نے میرے اوپر آزمائش ڈالی، میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، مجھے معاف فرما دے. آج بھی اگر ہم اللہ کے ہاں سر بسجود ہو گئے، اللہ کے ہاں متوجہ ہو گئے، اللہ سے معافی مانگنے والے، توبہ کرنے والے بن گئے، تو آج بھی اللہ ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. اور یہ اس کی وجوہات پھر اللہ نے آگے ارشاد فرمائی کلا بل لا تکرمون الیتیم. ایک وجہ یہ ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. ان لوگوں پہ یہ رزق کی تنگی کیوں پیدا کی جاتی ہے کہ وہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، غریب کا اکرام نہیں کرتے، غریب کے ہاں ان کی کوئی عزت نہیں، اور ان کے نزدیک یتیم کا، مسکین یا لاچار انسان کی کوئی حیثیت نہیں. کلا بل لا تکرمون الیتیم، عزت اور احترام نہیں ہے ان کے دل کے اندر غریب اور یتیم کا اور مسکین کا. ایک وجہ یہ بھی ہے، آج ہم دیکھ لیں ہماری شادی کے موقع پہ کتنے مسکین، کتنے یتیم اور کتنے غریب ہوتے ہیں جو ہماری پہلی والی کرسی پہ یا پہلے والے صوفے میں موجود ہوتے ہیں. سب دیکھ لیں، وہ ہوں گے جو سب سے زیادہ پیسے والے لوگ ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم شادی پہ بلاتے ہی انہی کو ہیں جو پیسے دینے والے ہوں، لینے والے ہوں. یہ ہمارا اصول ہے، کیونکہ وہ بھی ایک تجارت ہوتی ہے. ہم شادی نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے نام کا صدقہ اور خیرات نہیں کر رہے ہوتے، ہم وہاں بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے جو شادی کا خرچہ کیا ہے ان کھانے والوں سے میں نے وصول کرنا ہے. تو میری کوشش ہوگی سب سے امیر ترین آدمی کو دعوت دوں، اور جب میری لسٹ میں، میرے دماغ میں کوئی غریب آئے گا فوراً اسے کاٹنے کی کوشش کروں گا، بھی اس کا نام نہ لکھا جائے، اس کو ویسے کبھی کسی موقع پہ کھلا دیں گے. اور بعض اوقات کہہ بھی دیتے ہیں کہ شادی تو میں مختصر کر رہا ہوں، آپ کی دعوت پھر کسی موقع پہ ہو جائے گی. اور کئی دفعہ آپ نے اپنی زبانوں سے کہا ہوگا، اللہ بلّہ سے سنا ہوگا الیتیم، تو پھر پھر کسی موقع پہ ہو جائے گی. غریب کا اکرام، یتیم کا اکرام نہ ہونا رزق کی تنگی کا باعث ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 ولا تحاضون علی طعام المسکین. ایک تو میرے دل میں غریب کی عزت نہیں، دوسرا اگر کوئی شخص کسی غریب کی امداد کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار بھی ہے، میں اس کو بھی کہوں گا اس کو مت دو، یہ بہت کھاتا پیتا آدمی ہے، یہ فراڈ کر رہا ہے، ویسے دھوکے میں مانگ رہا ہے. میرے بھائیوں، تمہیں ان کے گھر کے حالات کا کیا اندازہ؟ ایک آدمی کی ظاہری حالت کو دیکھ کے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا پس منظر کیا ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی سفید پوشی کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور ان کا ہاتھ نہ پھیلانا ہمیں یقین مجبور کر دیتے ہیں ان کے مستغنی ہونے پر. تو ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے، اگر ہم کہیں اللہ کے راستے میں دینے والے تھے، اس مہنگائی کی وجہ سے، اس مشکل گھڑی کی وجہ سے ہم نے اگر کسی کا خرچہ روک لیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے رزق کی تنگی کا باعث بن گیا. اگر ہم کہیں امداد کر رہے تھے کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی غریب میں، کسی غریب گھرانے میں، یا کسی بھی کھاتے میں جو اللہ کے راستے میں ہم دینے والے تھے، اگر ہم نے سوچیے ذرا، اگر ہم نے کہیں اپنی رقم روک لی ہے تو وہاں حصہ ڈالنا ہم نے بند کر دیا ہے، شاید میرے اوپر جو آزمائش ہے اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے.
ہر شخص اپنا محاسبہ بھی کرے، اپنا احتساب بھی کرے اور سوچے کہ آخر ہم سے وہ کون سی غلطی ہوئی کہ اس پاکستان کی عظیم دھرتی جہاں اللہ نے ہر نعمت سے ہمیں مستفید کیا ہوا ہے، ہر نعمت ہمیں یہاں میسر ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں، غریب آٹے کو بھی ترس رہا ہے، سبزی کے لیے کچھ نہیں ہے، چاول اور دالیں اور گھی کے لیے جب وہ مارکیٹ کے چکر لگاتا ہے جا کر دیکھے روڈوں کے اوپر کتنی بڑی بڑی لائنیں لگی، کیا لے رہے؟ فروٹ نہیں لے رہے، اپنے پہننے کے لیے چیزیں نہیں لے رہے، اپنے پیٹ اور اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے انہوں نے لینے لگائی، اور ان لائنوں کے اندر کتنا نقصانات ہو رہے ہیں وہ بھی آپ کو اندازہ ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں معاف بھی فرمائے، اللہ تعالی ہماری معاشی تنگی اپنے غیب کے خزانوں سے دور فرمائے، اور جن وجوہات کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آئے ہیں، جن اعمال کی وجہ سے یہ حالات ہم پر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی درستگی کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔